مخلوق کے محتاج ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیں جو لوگ پیشور نہیں ہیں، پیشور کو تو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے. وہ ان لوگوں نے اپنی عادت یہ بنا لی ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں گے. اللہ رب العزت نے انسان کو کرامت عطا فرمائی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا فرمائی ہے. انسان کے اوپر لازم ہے کہ اپنی اس عزت اور کرامت کا خیال رکھے اور لحاظ رکھے اور اس کو ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ ضائع نہ کرے. جہاں تک ایسے افراد ہیں ان کے لیے دیکھیں آپ روایات اور قرآن و سنت کے اندر اگر آپ نگاہ کر لیں تو ہمیں وہاں سے ظاہر ہے اس حوالے سے تعلیمات ملتی ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہ السلام کام وغیرہ کرتے تھے، تو ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے نا آج کے دور میں. اور آپ اگر روایات کو بھی اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے باقاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کام کرے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اس حوالے سے فرمان ہے، ایک روایت اس کے اندر یہ ہے کہ عبادت کے 10 اجزاء ہیں جن میں سے 9 اجزاء کو اللہ رب العزت نے کسب حلال کے اندر رکھا ہوا ہے. یعنی اگر آپ کسب حلال کے لیے اگر کوشش اگر کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے کام کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کبھی بھی مایوسی کا شکار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور کام جب آپ کریں تو کام اتنی محنت سے کریں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خوبصورت روایت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، کہ آپ دنیا کے اندر ایسے کام کریں جیسے آپ نے ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا ہو. یعنی اتنی محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور اپنی آخرت کے لیے ایسے محنت کریں جیسے آپ نے کل ہی اس دنیا سے جانا ہو. یعنی جو بھی آپ کام کریں پوری جدیت کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ آپ کام کریں. اور پوری محنت کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو اللہ رب العزت یقینی طور پر آپ کے کام کے اندر برکت عطا فرمائے گا. دیکھیں اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے ہم جب سنت کی حدیث کی جب تعریف کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے نا کہ آپ کا قول، آپ کا فعل اور تقریر سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے سامنے کوئی کام کریں یا کوئی بات اگر کریں اور ان کے بعد جو ہے آپ خاموشی اختیار فرمائیں تو یہ خاموشی بھی کیا ہے، ایک لحاظ سے سنت کا حصہ ہے. یعنی وہ عمل سنت کا جز ہے. تو اس دور میں آپ دیکھیں لوگ اپنے کھیتوں کے اندر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں نا. یعنی ایسا نہیں کہ وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اب مسلسل آ کر جو ہے بیٹھے رہتے تھے یا ایسا. اور جو لوگ دکان چلاتے تھے، دکانداری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہ اپنی تجارت جاری رکھے ہوئے یا نہیں رکھے ہوئے. ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں، اپنے عبادات کو بھی بجا لا رہے ہیں اور تجارت بھی کر رہے ہیں، کھیتوں کے اندر کام بھی کر رہے ہیں. جو ہنرمند ہیں وہ اپنے ہنر کے ذریعے سے معاشرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. یعنی کوئی کام معطل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، کوئی کام ختم نہیں ہو رہا. ایسا نہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم عبادت بجا لانے والے ہیں تو ہم تو بس جا کر مسجد میں بیٹھے رہیں گے یا فلان درگاہ یا فلان مندر کے پر جو ہے جا کر بیٹھے رہیں گے اور اپنے آپ کو ہم نے گویا کہ وقف کر دیا ہے. نہیں، وقف کرنے کیا انہوں نے اپنے آپ کو وقف نہیں کیا تھا؟ وقف کیا تھا، لیکن وقف کرنے کے باوجود دین کا صحیح فہم تھا. تو دین کا جب صحیح فہم تھا تو وہ اپنے کاموں کو انجام بھی دیتے تھے اور عبادت بھی ہو رہی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے القاد لعیال کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے اہل و عیال کے معاش کو سنبھالنے کے لیے محنت کرے، کام کرے، مزدوری کرے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. مجاہد کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تو یقینی طور پر اس طرح کام کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو اللہ رب العزت دوست رکھے گا. آپ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اس کو سیرت کو اگر آپ دیکھیں نظر آتا ہے کہ آپ جو ہے محنت مزدوری کرتے تھے، زمینوں کو آباد کرتے تھے، کنواں کھودتے تھے اور کنواں کھود کر وہاں سے پانی نکالتے اور بنجر زمینوں کو، بے آباد زمینوں کو آپ جو ہے وہ آباد کرتے تھے. یعنی اس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو مقدس ہستیاں ہیں وہ بس مسلسل بیٹھے رہتے ہوں گے مساجد کے اندر اور اللہ اللہ کر رہے ہیں یا کبھی کسی غزوے کے اندر، جنگ کے اندر. کہ مذہبی طبقے میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن سے پوچھا جائے کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، بولتا یہی ہے نا. یعنی مذہبی کاروبار. تو اس لیے اللہ دین کے اندر جو ہے کام کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے ٹائم پہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے کھیتوں کو پانی دے رہے تھے دوپہر کی گرمی میں. تو ایک شخص جو وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو جب دیکھا تو انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ کیا، یہ دنیا داری کر رہے ہیں. ان کے قریب آئے نصیحت کرنے کے لیے، اپنے خیال میں نصیحت کرنے کے لیے امام کے پاس آئے اور امام سے انہوں نے یہ کہا کہ اس گرمی میں
آپ جو ہے کام کر رہے ہیں دنیا کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں. اچھا. اس موقع پر امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں کام کر رہا ہوں تاکہ تم جیسے لوگوں کا محتاج نہ رہوں. اللہ. جی, کام کر رہا ہوں تاکہ تم جیسے لوگوں کا محتاج. آپ جب کام نہیں کریں گے تو آپ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاید آپ کو کوئی راشن پہنچا دے, وہ کوئی. تو اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ خود محنت کر لیں, آپ مزدوری کر لیں, جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں. آپ جب آغاز کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے کام کے اندر یقینی طور پر برکت عطا فرما دے گا. اچھا.